بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں تم نہیں مانتے بھی آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو، واللہ اور اللہ شہید نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ کل تو آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیو، لیما تصدون، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، تبغونہ عوجم، اور ٹیڑھا چاہے اس کو ٹیڑھا کرنا، وانتم شہداء، جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو، وما اللہ، نہیں ہے اللہ بغافل، بے خبر، اما تعملون، تمہارے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین، ایک گروہ کا یا کچھ اہل کتاب کا، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ کا تم کہنا مانو گے، یردوکم، تو وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کر۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیکم، جبکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اور تم کیوں کر کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِیکُم، اور تم میں رسولہ، اور تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے، وَمَن یعتصم، اور جو کوئی تھامے رکھے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھا، فقد ہدی، تو بے شک وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم مرنا تو، الا وانتم مسلمون، مسلمان ہی مرنا، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا، مگر صرف اور صرف، وانتم مسلمون، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی، واعتصموا، اور تھامے رکھو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، تم سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلافات میں نہ پڑو، واذکروا نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کیے، اذ کنتم، اور یاد کرو اس وقت کو جب تھے تم، اعداء، جب تم دشمن تھے، جب تمہاری آپس میں دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ، تو پس ڈال دی الفت، بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں الفت اللہ نے ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ، تو پس ہوگے تم، بِنِعْمَتِہِ، اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اخواناً، بھائی بھائی، وَکُنْتُمْ، اور تم تھے، اعلیٰ اوپر، شفا، کنارے کے، حفراتم، گڑھے کے، من النار، دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے تم، فَأَنْقَذَکُم مِّنْہا، تو پس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، کہیں تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، یا اس لیے کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ قل یا اہل الکتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و نبوت پر دلالت کرتے ہیں آیتیں، تم ان کے کیوں انکاری ہو،
قل یا اہل الکتاب لما تصدون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر کے اور آپ کی نعتوں صرف چھپا کر جو توریت میں مذکور ہے، تم کیوں لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہو تاکہ اس دین کے اندر اپنی چاہ شامل کرو، جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت توریت میں مکتوب ہے، اور اللہ کا جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، شان نزول اوس و خزرج کے قبیلے پہلے بڑی، ان دونوں قبیلوں میں بہت عداوت تھی پہلے، اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر باہم شیر و شکر ہوئے۔ ایک روز ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے، آپس میں خوش طبیعت کے ساتھ باتوں میں مگن تھے کہ شاس بن قیس یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا اس طرف سے گزرا، اور ان کے باہمی اس محبت اور باہمی روابط دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک جوان کو اس نے اس کام پر مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانہ میں ہر قبیلہ جو اپنی مداح اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا پڑھے۔ چنانچہ اس یہودی نوجوان نے ایسا ہی کیا، اور اس کی شر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جہالت کی حرکات ہیں، تمہارے درمیان ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کو ختم کیا اور جاہلیت سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈالی، تم پھر زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما بردار ہو کر چلے۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جیسے کہ یہود و نصارہ متفرق ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائیاں جو 120 سال سے جاری تھیں اور اس کے سبب دن رات قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یعنی حالت کفر میں اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْہَا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں
اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما کر تمہیں اس جہنم کے آگ سے بچا لیا، تمہیں دوزخ سے بچا لیا، تمہیں ایمان کی دولت عطا کر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اب تم مضبوطی سے اس محبت، اس الفت اور پیار میں قائم رہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔